السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس آف موٹیویشنل بیہیویئر، محرکاتی کردار کی خصوصیات۔ کہ جو محرک ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے کیا خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی خصوصیات یہ ہے کہ محرک ایک مسلسل عمل ہے، ٹھیک ہے جی، کہ موٹیو ایک ہے، یہ پرماننٹ عمل ہے، اسی لیے اسے دائروی عمل کہا جاتا ہے، اسے سائیکلک پروسیس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، اب ہم سائیکلک پروسیس کی بات کریں تو سائیکل کس کو کہتے ہیں؟ سرکل سے سائیکل کہ ایک دائرے کو۔ تو اب سرکل کریں، کہیں ٹائر کو، ٹائر کیا ہے کہ گھومتا رہتا ہے، وہ صرف گھومتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے محرک ایک مسلسل عمل ہے، تو یہ ہمارے جسم کے اندر رکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ دیکھیں، اب اگر ہم نے صبح کو کھانا کھایا تو دوپہر کو پھر بھوک لگے گی، شام کو پھر لگے گی، اگلے دن صبح پھر لگے گی، پھر پانی پیا، پھر پئیں گے، کیا کہ یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سائیکلک پروسیس ہے کہ جو چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ایک محرک کی تسکین کے بعد، ٹھیک ہے، دوسرا محرک بیدار ہو جاتا ہے۔ مثلا آج ہم نے کیا جی، ہم کام پر لگے ہیں، بہت دور لگے ہیں، تو ہم لے لیتے ہیں موٹر سائیکل، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل ہم نے لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اوپر آتے جاتے ہیں، یہ ایک محرک ہے جو پیدا ہوا اور ہم نے اسے پورا کیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دوسرا محرک بیدار ہو جاتا ہے، وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اندر جو موٹیو ہے کیا ہے جی، کہ اب ہم نے موبائل لینا ہے، ٹچ موبائل لینا ہے، بڑا موبائل لینا ہے۔ پہلے ہمارے پاس سادہ موبائل ہے، بٹنوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم موبائل لے لیتے ہیں، تو پھر ایک نئی خواہش جنم لے لے، نئی خواہش پھر پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تسکین کے بعد کوئی اور محرک بیدار ہو جاتا ہے، یا پھر پہلا محرک ہی دوبارہ بیدار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ہم نے فرض کریں جی موبائل لے لیا، تو اچھا موبائل ٹچ لے لیا، اب ٹچ کے بعد اوپو میں ایک نئی جو ہے آئٹم آ گئی ہے جی۔ اب کیا جی، اب ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ لیں، اس کو نہیں یہ لیں۔ ہم نے موٹر سائیکل لی تھی، نہیں یار اب اس سے اچھی لینی، چائنا کی تھی، اب کیا لینی، جب ہونڈا یا کوئی بڑی لیں گے، کیا کہ دوبارہ اس کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ یوں فرد تمام عمر ان محرکات کی تسکین میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سیٹسفیکیشن حاصل ہی کرتا رہتا ہے تمام زندگی۔ ایک محرک کی تسکین سے اگلے محرک کی تسکین تک فرد سرگرم عمل ہی رہتا ہے، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ مثلا کھانا کھانے کے 4-5 گھنٹوں بعد دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، پیاس بار بار لگتی ہے، ہم نے پانی پینا ہے تو پیاس پھر لگتی ہے۔ اس دوران کئی اور محرکات بھی بیدار ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کھانا کھایا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے درمیان میں بھی تو ہم نے بہت سے کام کیے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ گویا جب جو ہمارے آرگنز ہے، جسم کے حصے ہیں، ایک بار محرک کی تسکین کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ باقی تمام ضرورتوں اور وبتوں سے بیگانہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز کی تسکین ہو گئی ہے تو باقی، چلو موبائل لے لیا تو کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اب چلو گھر میں بھی نہیں رہتے، کیا رہتے، کسی پارک یا فٹ پاتھ میں رہ لیتے ہیں، کام پر دور جاتے ہیں تو پیدل چلے جاتے ہیں، موٹر سائیکل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایک خواہش پوری ہو گئی ہے نا، تو مقصد یہ نہیں کہ اب خواہش، محرک کیا ہے، خواہش بھی ہے، ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ہی عرصہ بعد وہ ضروریات دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں اور وہی تگ و دود پھر سے کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ عمل تمام عمر جاری و ساری رہتا ہے، اسے تحریکی ترتیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسے کیا، موٹیویشنل سیکوینس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک ترتیب ہے، یہ ایک پورے ایک اصول کے تحت ہمارے جو محرکیں پیدا کیا کہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک۔ اب ہم نے صبح چائے پی ہے تو دوپہر کو بھی پئیں گے، شام کو بھی پئیں گے۔ کوئی شخص نہیں پیتا چائے، کوئی لوگ نہیں پیتے، وہ بوتل پیتے ہیں، کوئی لسی پیے گا۔ محرک فرد کا کردار انتخابی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہر محرک کیا ہے، محرک آپ کہہ لیں جی کہ کوئی شخص ہے وہ ڈانس سیکھ رہا ہے، کوئی شخص ہے وہ کرکٹر بن رہا ہے،
کوئی شخص ہے کہ وہ پائلٹ بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کہ یہ انتخابی ہے۔ ہر کسی کے اندر محرک ڈفرینٹ قسم کے پائے جاتے ہیں۔ مثلا عضویہ کا حلق خشک ہو مگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ صرف پانی پیے گا، کھانا نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو محرک ہے ہم صرف اسی سے ریلیٹڈ اس کی تسکین کریں گے، اسی سے ریلیٹڈ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محرکاتی کردار، ٹھیک ہے جی، تو موٹیویشنل بیہیویئر نسبتاً مستقل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ موٹیویشنل بیہیویئر مسلسل ہے، کانسٹنٹ، اس سے مسلسل چلتا ہے اور بیدار ہونے والے محرک کی تسکین تک سرگرم عمل رہتا ہے۔ تو یہ اس کا عمل نہیں رکتا کہ جب تک ہمارا محرک، ہماری منزل، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہے کہ جب تک اس کی بھوک سے تسکین حاصل نہیں ہوتی وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی کوشش کرتا رہے گا کھانا حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی محرکاتی کردار کی خصوصیات۔ کیا خصوصیات میں کیا ہے کہ بیہیویئر جو ہے اس میں جو موٹیویشنل یعنی کہ محرکاتی کردار میں جو محرک ایک پیدا ہوتا ہے وہ ہر کسی میں ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے اور یہ مسلسل ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو بیسیکلی محرک کیا ہے کہ ہماری ضروریات ہیں ہماری زندگی کی، اور جو ہر کسی کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، کسی کی کچھ ہیں، کسی کی کچھ۔ اب گانے لگا لیں، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے کسی شخص کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے۔ آپ پولیٹکس میں لگا لیں، سیاست میں آئیں، کوئی بندہ کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ یہ انتخابی ہے، ہمارے محرکات انتخابی ہوتے ہیں۔ اوکے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا آج کا۔